علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ترغیب دلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت گرتا ہے۔ اور 2 نشانوں میں سے ایک نشان یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے لگا، اور دوسرا جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کے دوران لگا۔ ناظرین کرام، آج ہم اس عظیم روحانی علمی وراثت اور اس وراثت کے ایک عظیم امین، یہ کون سی وراثت ہے؟ یہ وہ ہے جو سیدنا عبد القادر جیلانی، جن کا لقب محی الدین تھا، جنہوں نے دین کو زندہ کیا۔ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سلسلہ قادریہ کی اور خاص طور پہ سیدنا عبد القادر جیلانی اور آپ کے خاندان کی، آپ کے خانوادہ کی خدمات لازوال بے مثال ہیں، اور بے مثال خدمات انہوں نے سر انجام دی۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے سارے صاحبزادوں نے اپنے اپنے دور میں بہت کمال جو ہے وہ کارہائے نمایاں تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے کیے۔ بالخصوص آپ کے ایک صاحبزادے جو آپ کے 5ویں صاحبزادے تھے، سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، اور ان کی اولاد پاک آگے بر صغیر میں بھی آئی ہے، جنہوں نے بڑی تبلیغ اور آج تک وہ دین اسلام کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا عبد القادر جیلانی کے یہ صاحبزادے، ان کا سب سے بڑا کام جو تاریخ میں ہے اور بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں، اس وقت مسلمانوں کے 2 فقہی جو اسکول آف تھاٹ تھے، 2 فقہی مسالک تھے، ان میں آپس میں اتنی انتہائی جنگ و جدل تھی اور قتل و غارت کا جو تھا ایک میدان بپا ہوا تھا، جس سے اسلام کی بڑی جو تھی نقصان پہنچ رہا تھا دین اسلام کو۔ سیدنا عبد الرزاق کا کمال یہ تھا، انہوں نے دونوں طرف کے لوگوں کو بلا کے بٹھا کے اور ان کے اختلافات دور کرائے اور آپس میں صلح کرائی، اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ سیدنا عبد الرزاق سے سیدنا غوث الاعظم کی بہت محبت شفقت تھی، اور آگے آپ کے ایک جو صاحبزادے تھے شیخ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان سے تو بے پناہ سیدنا غوث الاعظم محبت کرتے تھے، ان کو اپنی گود میں بٹھاتے، ان کی تربیت کی، اور ان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ان کو طویل العمری کی ایسی دعا دی، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ تم جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام پہنچانا۔ تو بڑے ہمارے جید اولیاء کرام جو تھے، جس طرح حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پیر میل شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ آج تک حیات المیر جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور یہ جو علاقہ ہے بخارا کا اور تاشقند کا اور مختلف جگہوں پہ وہ جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، اولیاء کرام سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ وہ اب بھی حیات المیر جو ہے، اصل ان کا نام شیخ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ آج کل بھی لوگوں کی روحانی طور پہ رہنمائی کرتے ہیں اور رجال الغیب میں سے ہیں۔ آپ سیدنا عبد القادر جیلانی کے قرب میں رہے، سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک واقعہ بہت عجیب فرماتے ہیں میرے والد گرامی جب اسفار میں مختلف جگہوں پہ جاتے تھے تو وہاں عقیدت مند آتے لوگ، بڑے بڑے لوگ آتے، عمراء آتے، ان کی خدمت میں عرض کرتے کہ ہمارے ہاں چلیں، تو وہ عمراء کے ہاں نہیں ٹھہرتے تھے، وہ غرباء کے ہاں جا کے ٹھہرتے تھے۔ اور ایک واقعہ آپ نے اپنا بڑا مشہور سنایا کہ حج کے سفر میں ہم ایک جگہ قیام کیا تو وہاں بڑے بڑے لوگ آئے عمراء، انہوں نے کہا آپ ہمارے ہاں غوث الاعظم سے کہا قیام فرمائیں۔ آپ نے کہا اس بستی کا غریب ترین آدمی کون ہے؟ تو ایک آدمی کی طرف لوگوں نے اشارہ کیا، آپ نے کہا ہم اسی کے گھر جائیں گے، اس کے وہ جو کٹیا تھی یا پرانا سا کمرہ تھا، آپ وہاں جا کے قیام کیا تو لوگ بے شمار تحائف لے کے وہاں پہ جو تھے وہ لوگ فتوحات جن کو کہا جاتا ہے وہ لے کے وہاں پہ پہنچ گئے، اس کا گھر بھر گیا، وہ آدمی اس علاقے کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ غوث الاعظم ایک رات میرے ہاں ان کے قدم مبارک لگے تھے تو میں اتنا امیر ہو گیا ہوں۔ تو یہ وہی جو ہے عطا ہے کہ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بھی یہ وارث تھے سیدنا عبد القادر جیلانی۔ اور سیدنا عبد الرزاق جو تھے، ان کا جو جمالی انداز تھا، جب کوئی غریب آتا، مسکین آتا، سائل آتا تو ان کا بالکل انداز جو تھا وہ حسنی تھا، امام حسن علیہ السلام کی طرح۔ اور جو ہی کوئی عمراء آتے، کوئی متکبر لوگ آتے
تو حسینی انداز جو تھا وہ اس پہ غالب ہو جاتا تھا۔ سیدنا عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، اس دور کے بہت بڑے خطیب، بہت بڑے ادیب تھے آپ نے بہت علمی کام بھی سر انجام دیے، بہت علمی آپ کا مقام تھا۔ آپ کے زندگی کے بہت زیادہ کوئی اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی، یہ انفارچونیٹ ہے کہ کوئی بہت زیادہ کتابیں آپ کے بارے میں نہیں لکھی گئیں، جو کچھ ہمیں حاصل ہو سکا میرے اسکالرز کو بھی، تو میں بس یہی اکتفا کرتا ہوں ناظرین، کیونکہ کچھ چیزیں میں چاہتا ہوں آج میرے اسکالر بھی بیان کریں، یہ نہ ہو کہ انٹرو میں ہی سب کچھ بیان ہو جائے۔ بس یہ لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قوتیں عطا کی ہوتی ہیں، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج عالم اسلام میں جو اختلافات ہیں ان کو مٹانے والا کوئی نہیں، اس لیے اقبال بڑے تعصب سے کہتے تھے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ آج پھر ہمیں کسی کی ضرورت ہے جو نفرت کے کانٹے بونے والے نہ ہوں، جو محبتوں کے پھول جو ہیں وہ اگائیں، امت کو ایک جگہ اکٹھا کریں۔ بس کیا کریں، وہ کہتے ہیں کہ بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ آج ہماری بدنصیبی ہے، دین کے نام پہ جو ہے امت اس کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اختلافات ہے۔ آج پھر کسی سیدنا عبدالرزاق گیلانی کی ضرورت ہے، کسی جمال الدین افغانی کی، کسی اقبال کی پھر ہمیں آج ضرورت ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو کوئی ایسا فرزند عطا کر دے جو ساری امت کو اکٹھا کر دے۔ ناظرین کرام، آج سیدنا عبدالرزاق کے جو ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کا زہد، تقوی، ان کی مخلوق خدا سے محبت، خدمت، سیدنا عبدالقادر جیلانی سے آپ کی عقیدت، محبت، اور آپ نے جو ان سے فیض پایا، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تینوں مہمانوں سے آپ خوب واقف ہیں۔ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، ان کے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، اور ان کے ساتھ ہے جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، آپ بھی قادری ہیں اس لیے آپ کو تو سہولت ہوگی، ہم تو نقش بندی ہیں۔ یقیناً تمام سلاسل میں سیدی غوث الاعظم کا فیضان نظر جاری ہے، اور کسی بھی سلسلے سے کوئی تعلق رکھتا ہو، غوث الاعظم کی بارگاہ میں سارے ہی بڑے ادب اور نیاز مندی کے ساتھ حاضر رہتے ہیں۔ ان کے قدم کے نیچے ہماری گردنیں ہیں سارے سلاسل۔ بے شک حضرت تاج الدین اور تاج الشریعت جناب حضرت سیدی شیخ عبدالرزاق الگیلانی قدس سرہ العزیز بڑی ہی منفرد اور بڑی ہی اعلیٰ نسبت کی حامل شخصیت اس وجہ سے ہیں کہ آپ حسنی حسینی سید ہونے کے ساتھ ساتھ سید الاولیاء حضور غوث الاعظم کے لخت جگر ہیں۔ ماں بھی ولیہ، والد بھی ولی اور ولیوں کے سردار، اور جس دادا بھی اور دادی بھی، دادا دادی، نانا نانی، اور جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ علم و حکمت کا مرکز۔ تو ان ساری نسبتوں کو دیکھیں تو آپ کو تو بالکل منفرد اس امت میں اعزاز حاصل ہے۔ اسی وجہ سے سلطان بہو رحمہ اللہ نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ حضور غوث الاعظم نے اپنے ظاہری اور باطنی علوم اور جامہائے معرفت کے فیوز و برکات خود اپنے اس لخت جگر کے سینے میں منتقل فرما دیے تھے، اور اپنا روحانی جانشین اور خلیفہ اور نائب وارث اور امین انہیں مقرر فرما دیا تھا، منتخب فرمایا۔ حضور غوث الاعظم نے ہی بچپن سے ان کی تربیت فرمائی۔ اسی وجہ سے انہوں نے تمام علوم چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں اپنے والد گرامی سے سیکھے، اور سیدی غوث الاعظم کی مصروفیات کی وجہ سے آپ کے حکم پر دیگر مشائخ اور مشاہیر علماء سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا۔ اس وجہ سے ایک ہی وقت میں آپ مفسر بھی ہیں، نامور محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، شریعت اور طریقت کے علوم کے جامع بھی ہیں، اور ایک باصلاحیت اور قابل ترین مفتی ہونے کے ساتھ وقت کے ایک قاضی کی حیثیت بھی رکھتے تھے کہ لوگ آ کر آپ سے اپنے مسائل میں رجوع کرتے اور آپ سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ حضور سیدی غوث الاعظم جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی آپ نے بیعت کی، انہی سے ہی خلافت پائی، اور انہی کے سلسلہ طریقت کو آگے بھی بڑھایا۔ 6 صدی ہجری میں جب بغداد میں شوکت اقتدار کا جو
آفتاب تھا وہ عروج پر تھا اور دنیا بھر کی حکومتیں ان کے زیر نگیں تھیں، اس وقت جہاں بغداد علم و عرفان کا مرکز تھا، وہیں اس ارباب اقتدار نے اقتدار کے نشے میں اخلاقی پستی کی راہ بھی اختیار کر لی تھی۔ سیدی غوث الاعظم اس دور میں بغداد کے ارد گرد جو بیابان تھے وہاں ریاضت اور عبادت میں مصروف تھے۔ ان حالات اور اخلاقی پستیوں کو دیکھ کر آپ بغداد میں آئے، زبردست تقاریر اور خطابات سے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا، تو ان خطابات کو جمع کرنے کا بہت بڑا کارنامہ بھی دو شخصیات کے حصے میں آیا۔ ایک آپ کے خلیفہ شیخ عفیف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے یہی آپ کے لخت جگر حضرت شیخ عبد الرزاق الگیلانی، جنہوں نے مراد فتح الربانی سے ہے؟ جی، الفتح الربانی وہ شیخ عفیف الدین نے جمع فرمائی تھی، اور جلاء الخاطر کے نام سے جو کتاب آج بھی چھپ چکی ہے اور بازار میں دستیاب ہے، وہ سید غوث الاعظم کے جو خطابات ہیں، آپ کے فرامین، اور بڑے ہی غازی صاحب سید عبد الرزاق نے جمع کیے ہیں۔ جی، انہوں نے جمع کیے، اور ایسے خطابات ہیں کہ سیدی غوث الاعظم نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر لوگوں کی ریکوائرمنٹس کے مطابق جو جو بیماریاں تھیں ان کے علاج ان خطابات میں فرمائے۔ اچھا، غوث الاعظم کا فیض آپ کو حاصل تھا، سارا جو فیض تھا آپ کے پاس، اس کے صحیح طور پہ آپ امین بھی ہیں۔ ایک بات جو آپ کی بہت خاص ہے وہ یہ ہے کہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کی روحانی تربیت بھی آپ نے کی ہے، سیدنا عبد الرزاق نے اس دور میں، اور ان کو مجاہد بھی مہیا کیے ہیں۔ عالم کفر سے جب مقابلہ ہو رہا تھا تو انہوں نے بھی بہت مدد کی تھی ہر اعتبار سے۔ جی بالکل ایسے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت جو ہے وہ مظہر کامل حضور علیہ السلام کے نظم تربیت کا ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام میں جو آپ کا مقام ہے وہ سب سے نمایاں ٹھہرتا ہے۔ آپ کی محفل میں بیٹھنے والے بے شمار لوگ، اس میں دانشور بھی پیدا ہوئے، اس میں خطیب بھی پیدا ہوئے، اس میں محدث بھی پیدا ہوئے، اس میں مفتی بھی، اور تیری محفل میں بیٹھنے والے کتنے روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں مجاہد بھی پیدا ہوئے۔ بیک وقت ہمہ جہت شخصیت تھی، اور اس ہمہ جہت شخصیت سے ہر اس دور کو جن جن افراد کی رجال کار کی ضرورت تھی، جن جن میادین عمل میں، تو آپ نے وہ مہیا کیے۔ تو ظاہر ہے آپ کا دست و بازو بننے والے اور آپ کے مسند خلافت کے اوپر بیٹھنے والے جو آپ کے صاحبزادے ہیں اور خلفاء ہیں، ان میں سے حضرت عبد الرزاق کا نام جو ہے وہ بڑا نمایاں ہے۔ دو کا بڑا، سیدنا عبد الوہاب اور سیدنا عبد الرزاق۔ اور یہاں بنے صغیر میں یہ ہاشمی صاحب سے پوچھوں گا کہ ان کی اولاد پاک یہاں آئی۔ جی بالکل ایسے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر بھی وہ ہمہ جہتی پہلو جو ہے وہ موجود تھے۔ آپ بیک وقت روحانی طور پر بھی مضبوط تھے اور علمی اور فکری حوالے سے بھی مضبوط تھے۔ ٹھیک، علمی اور فکری حوالے سے تو اس حوالے سے کہ مفتی صاحب نے اشارہ کر دیا کہ تاج الدین اور تاج الشریعہ کا انہیں خطاب دیا گیا، تو ظاہر ہے جو اس مسند کے اوپر آج کل کی طرح خطابات نہیں ملتے تھے، وہ اس کو دیا جاتا تھا جو اس کو ڈیزرو کرتا تھا، جو ڈیزرو کرتا تھا۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ آپ اپنے والد ماجد کی محفل میں آپ کی کرسی کے ساتھ تشریف فرما تھے، حاضر تھے، تو آپ نے خطاب کرتے ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاغیاث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایسی بھی شخصیات میری محفل میں آتی ہیں جو کوہ کاف سے آتی ہیں، جن کے قدم ہوا میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے قرب میں اتنے قریب چلے جاتے ہیں کہ ان کے تاج اور ان کے جبے عشق کی آتش سے جو ہے وہ روشن ہو جاتے ہیں اور جل رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ بات فرمائی تو حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے فضا کی طرف دیکھا، اور کافی دیر جب دیکھتے رہے تو یکا یک آپ کا جبہ اور آپ کی جو دستار تھی وہ آگ میں جلنے لگی۔ تو آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسند خطابت سے نیچے تشریف لے گئے،
اور ہاتھ رکھا اور اس کو بجھایا اور فرمایا عبدالرزاق آپ بھی انہی میں شامل ہیں. ہاں جی ہاشمی صاحب آپ بھی انہی میں شامل ہیں. اچھا جی بر صغیر میں سیدنا عبدالرزاق کی اولاد کی بڑی خدمات ہیں, کون کون لوگ ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو یکا توت والے ہیں پشاور والے یہ بھی سیدنا عبدالرزاق کی اولاد جی جی جی. اسی طرح یہ جو سید انور شاہ گیلانی ہیں سدرا والے یہ بھی انہی کی اولاد سے گولڑا شریف والے سیدنا عبدالرزاق کی اولاد گولڑا شریف والے. جی جی قبلہ غازی صاحب آپ کا فیضان جو ہے وہ الحمدللہ 4 دانگ عالم جو ہے اس کے شہرے ہیں اور اس کا جو کہہ لیجیے کہ دریا بہہ رہے ہیں. آپ کی 14ویں نسل میں سے 14ویں پشت میں سے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ٹھٹھا مکلی کا جو قبرستان ہے وہاں پر مشہور مزار ہے حضرت سیدنا عبداللہ اصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں جا رہا ہوں 15 کو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں حاضری دوں گا انشاءاللہ. تو آپ صحابی کے لقب سے مشہور ہیں, بعض لوگ آپ کو صحابی سمجھتے بھی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے. آپ 14ویں پشت ہے آپ کی, مطلب آپ کا سلسلہ نسب سیدنا عبدالرزاق اور حضور سیدی غوث پاک سے ملتا ہے. تو ان کے آگے شہزادے 2 ہوئے, حضرت سیدنا محمد حسن اور سید محمد فاضل. سید محمد حسن جو ہیں وہ سید عبداللہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے, آپ نے پشاور میں آ کر جو ہے وہ جلوہ فرمائی کی. اچھا. اور جو یکا توت والا جو سلسلہ ہے سادات کرام کا اور آج بھی ان کا فیضان جاری و ساری ہے وہاں سے. اور سید محمد حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آگے صاحبزادے ہیں لاہور میں جو آسودہ خاک ہیں جلوہ فراز ہیں, حضرت سید المفسرین شیخ المحدثین زبدۃ العارفین کہہ لیجیے کہ کاملین کے سرتاج حضرت شیخ شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں جن کا مزار پرنور ہے, یہ بھی حضرت سیدنا عبدالرزاق گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں. اور حضرت شیخ محمد حسن جو پشاور والے ہیں ان کے یہ شہزادے ہیں. اچھا جی ویسے ایک ہاشمی صاحب کمال کی بات میں نے دیکھی ہے, یہ جو یکا توت والے ہیں نا تاج آغا اور سلطان آغا ان سے میری بڑی دوستی کا تعلق. کمال ہے ان لوگوں میں بھی آج بھی اسی طرح ہی کرامات اسی طرح ہی معاملات. وہ جب پتہ کرتے ہیں 10ویں دن وہ جی مدینہ شریف پہنچے ہوئے ہیں, ہر 15ویں دن وہاں پہنچے ہوئے ہیں, اور وہ جب چل کے جا رہے ہوتے ہیں آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ اتنے بڑے خاندان کے خانوادے, اتنا سادہ لباس اتنی سادہ زندگی, مٹے ہوئے لوگ ہیں, حیران ہوتے ہیں. حضرت شاہ محمد غوث علیہ رحمہ کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا نا کہ آپ کے والد گرامی نے آپ کو وقت وصال جو ہے وہ کچھ وصیت فرمائی, تو اس میں قبلہ غازی صاحب 2 باتیں جو ہیں وہ خصوصیت سے انہوں نے ارشاد فرمائی. ایک کہ ولیوں کی صحبت کبھی ترک نہیں کرنا, اور ایک فقراء کی صحبت جو ہے اس کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ جو 2 نصیحتیں ہیں نا یہ ایسی کارگر ہیں کہ مطلب اس کا اثر ہمیں آج بھی آپ کی اولاد پاک میں نظر آتا ہے. سورہ فاتحہ کی عملی تفسیر انعمت علیہم. جی جی بالکل بالکل, یہ وہ لوگ ہیں بالکل انعمت علیہم روز آپ مانگتے ہیں. جی ہاں, تو یہ اصل اس میں ایک دیکھیے کہ قدر مشترک جو ہمیں پوری اولاد امجاد میں نظر آتی ہے. حضور سیدی غوث پاک سے ہم اس کو شروع کریں اور یہاں تک اگر بر صغیر تک آئیں تو آپ دیکھیں کہ سب کے سب علماء, سب کے سب صاحبان طریقت و شریعت اور باعمل, زہد و تقوی ایسا کہ حضرت سیدنا عبدالرزاق گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ملتا ہے ایسا خوف و خشیت آپ پر غالب تھا کہ 30 برس تک آپ نے کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھی تھی. اصل قبلہ غازی صاحب یہ اصل چہرہ ہے ہمارے صوفیاء کا, ہمارے صاحبان طریقت کا, کہ جو علم ظاہری, علم باطنی, علم کے ساتھ ساتھ عمل, ان سب کے کہہ لیجیے کہ عروج پر ہوتے تھے اور کوئی بھی اس سے خالی نظر نہیں آتا تھا. حضور سیدی امام احمد رضا خان قادری, اب بھی قادری فیضان کے مشرب سے فیض یاب ہیں, آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ دراصل شریعت یہ اصل ہے اور طریقت اس کی فرع ہے, اور بغیر شریعت کے طریقت جو ہے وہ بیکار ہے, بے اصل ہے. اور آپ دیکھیے کہ حضور سیدی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ طریقت یہ شریعت کی لونڈی ہے. اور آج لوگ اس حال پہ پہنچے کہ حضور سیدی امام اہل سنت سے ہی یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جو شریعت ہے یہ تو واصل باللہ ہونے کا ایک رستہ ہے, اور میں تو اب واصل ہو چکا اس لیے مجھے اب شریعت کی حاجت نہیں ہے. تو آپ نے سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ریفرنس سے بات فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں ایسے لوگ جو ہیں واقعی واصل ہو چکے ہیں لیکن واصل بالجہنم ہو چکے ہیں, واصل باللہ نہیں ہوئے. تو آج ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو شریعت کے صریحاً تارک نظر آتے ہیں, اور ہمارے لوگ ان کو صوفیاء اہل اللہ, ان کو مطلب کہہ لیجیے کہ پیر. جی مفتی صاحب, حضور والا سیدی غوث اعظم نے جو خطابات فرمائے اور جو
چونکہ آپ روحانی معالج تھے، اور جو صوفیاء ہوتے ہیں یہ زمانے کے لوگوں کے روحانی امراض کا علاج کرتے ہیں، تو سیدی غوث الاعظم بھی علاج فرمایا کرتے تھے، تو سیدی عبدالرزاق اس کو بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھتے، سمجھتے، پھر اس کو قلم بند کر لیتے۔ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بغداد میں اخلاقی پستی عروج پر تھی، کیونکہ نعمتوں کی بمبار تھی، نعمتیں کثرت سے تھیں، فتوحات تھی، اتنی بڑی حکومت تھی، اور یہ ظاہری بات ہے غازی صاحب، جب پیسے کی کثرت ہوتی ہے تو نظریات میں بھی تبدیلی آتی ہے، اعمال میں بھی بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے، منصب بھی مل جائے نا، منصب بھی مل جائے تب بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے، استقامت فوت ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے مسلم نظریات ہیں ان کو بدلنے تک کے لیے، ان کو سودا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی فرماتے ہیں حضرت شیخ عبدالرزاق حضور تاج الدین کہ بغداد میں میرے والد گرامی جب خطاب کر رہے تھے تو آپ نے ایک مرتبہ لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم بدن کے کپڑے دھونے میں مصروف رہتے ہو، کبھی دل کے بھی کپڑے دھوئے؟ تم نے غور کیا ہے تمہارا دل کے کپڑے میلے کچیلے ہو چکے ہیں، بدن کے کپڑوں سے پہلے دل کے کپڑے دھو لو۔ اور پھر فرمایا، اب غوث الاعظم مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، فرمایا کہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کے پاس گئے اور فرمانے لگے کیوں نہ آج ہم دونوں بیٹھ کر روئیں؟ کہا حضور کس وجہ سے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ نہ جانے ہمارے موت کے وقت خاتمے سے متعلق اللہ کی تقدیر کا ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ وہ دونوں بیٹھ کر رونا شروع ہو گئے، تو سیدی غوث الاعظم فرماتے ہیں یہ کتنا اچھا رونا تھا، کس مقصد کے لیے وہ رو رہے تھے۔ پھر آپ نے اس پر حدیث پڑھی، کاش کہ ہماری فکر بھی خشیت الہی۔ اب دیکھیں ہماری توجہ غوث الاعظم اور اس زمانے کے لوگوں کی کدھر کروا رہے تھے۔ یہی وجہ غازی صاحب آج میں ایک فکر سے، ایک درد سے بات کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں ہم لوگوں کا غوث الاعظم کی کرامات پڑھنے میں اور بیان کرنے میں تو بہت زیادہ زور ہے، جو سیدی غوث الاعظم کی تعلیمات اور جو آپ کی خصوصی مواعظ ہیں، تعلیمات، خطابات، وہ تو اتنے زبردست ہیں کہ باطن کی صفائی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ موت سے پہلے اس پر تقدیر غالب آتی ہے اور وہ دوزخیوں والا کام کر کے خاتمہ برا کروا کے دوزخ میں چلا جاتا ہے، اور ایک شخص ساری زندگی دوزخیوں والا کام کرتا رہتا ہے، لیکن موت سے پہلے وہ جنتیوں والا کوئی کام کر لیتا ہے اور اچھے خاتمے کے ساتھ جنت میں چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم یہ فکر سوار کر لو کہ میرے متعلق میرے رب کا کیا فیصلہ ہوگا۔ جب یہ فکر تمہاری غالب رہے گی، تم اللہ کی رحمت اور امید کا دروازہ پکڑ لو، پھر تمہارا خاتمہ ایمان پر۔ کیا خوبصورت بات ہے جی۔ آشمی صاحب آپ فرمائیں۔ جی قبلہ غازی صاحب، اصل آج کہہ لیجیے کہ فقراء کی بات ہو رہی ہے، اولیاء کاملین کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کی جو خانوادے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ان کے حوالے سے میں گفتگو پہلے بھی کر رہا تھا۔ آپ حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو لاہور میں جلوہ فراز ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے جو نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی، اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ فقر کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے طالب دنیا نہیں بننا، اپنی کوئی حاجت، طالب مولا، جی ہاں طالب مولا بننا، اور اپنی کوئی حاجت لے کے کسی دنیا کے منصب دار اور مال و جا رکھنے والے شخص کے دروازے پر ہرگز نہیں جانا ہے۔ تمہیں نفس میں جو تمہیں مرغوب چیز ہو، جو تمہارا نفس جس کو پسند کرے، کیونکہ نفس ہمیشہ بدی کی طرف ہی انسان کو راغب کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو دور ہی لے کر جاتا ہے، تو تم نے ایسی کسی بھی اپنی نفسانی طمع کی چیز کی طرف اپنے آپ کو راغب نہیں کرنا ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ جی ہاں، یہ وہ دراصل سچی سچی تعلیمات ہیں کہ جن پر واقعتاً وہ لوگ عمل پیرا تھے، اور آج بھی دنیا ان کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدس سرہ العزیز، قدس سرہ النورانی کے کہ مبارک الفاظ اور القاب سے یاد کرتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر سعیدی، جو ہاشمی صاحب کی بات سے یاد آیا، وہ جو سیدنا داتا گنج میں رحمۃ اللہ علیہ نے
وہ جو پیر ہندی جو ان کے قدموں میں ہے آج شیخ ہندی، ان کو جو مسلمان کیا تھا تو یہی کہا تھا نا جب وہ ہوا میں اڑ رہے تھے کھڑام والا واقعہ، تو آپ نے کہا مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا یہ آپ نے کہا یہ مقام کیسے حاصل کیا ہوا میں اڑتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیشہ نفس کی مخالفت کی ہے، جو نفس نے کہا اس کی مخالفت. آپ نے کہا مسلمان ہو جاؤ، انہوں نے کہا یہ نہیں ہوتا، کہنے یہ بھی تو تمہیں نفس کہہ رہا ہے، یہاں تو نفس کی مخالفت نہیں کیا، اسی کو کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. اور وہ پھر آپ شیخ ہندی بڑا مقام ہے ان کا، انہی کی اولاد ہے نا آگے یہ جو مجاور ہیں یا جو لوگ سے زیادہ نشین کہتے ہیں. اچھا ایک اور پہلو جو آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ ویسے آپ خلوت پسند تھے، پسند کرتے تھے کہ میں خلوت میں رہوں، اللہ کے ساتھ مراقب رہوں، لیکن جب کبھی واعظ کی یا طالبان مولا ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے حاضر ہوتے یا خطبہ دینا ہوتا تو پھر آپ مرد میدان ہوتے. ہمارے جو مشترکات ہیں وہ زیادہ ہیں، مختلفات کی نسبت مشترکات زیادہ ہیں، مطلب ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، ایک نظریہ، ایک کلمہ، ایک کعبہ، ایک کعبہ. تو اس حوالے سے آپ کی شخصیت، میں جو عرض کر رہا تھا کہ آپ خلوت پسند بھی تھے، پسند کرتے تھے، نمود و نمائش اور ریا سے بچتے تھے، لیکن مرد میدان بھی تھے. اس وقت جو ہماری کیفیت ہے، یا تو ہمیں جو لوگ ملتے ہیں وہ نمود و نمائش کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر خلوت پسند ہو جاتے ہیں، اور جب یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا وہ والی کیفیت نہیں ہوتی. تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، ایک بات کہہ دوں جی سخت، جو لوگ شریک سازش ہیں ہم نام بھی ان کا کیسے لیں، کچھ ان میں دوست پرانے ہیں، کچھ باعزت ہمسائے ہیں. جو لڑائیاں کرا رہے ہیں ان کے طرف اشارہ ہے. اچھا دوسرا جو ہمیں آپ کی شخصیت سے سبق ملتا ہے، ایک بات تو ہم کثرت سے کہتے ہیں کہ خانقاہوں کے ساتھ ادارے ہونے چاہیے، لیکن اداروں کے ساتھ خانقاہیں کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ واہ یہ واہ بھی واہ ایک دلچسپ پہلو ہے. زندہ باد، کیا خوبصورت یہ بھی بات دلچسپ پہلو ہے کہ جو خشک علم ہمارے سامنے آ رہا ہے، کیوں نہ بزرگوں کی اکابر کی تعلیمات کو سلیبس کا حصہ بنایا جائے جو ابھی تک نہیں بنائی سلطان عبدالحمید جب ترکی کے لوگ فرانس پڑھنے جاتے تھے طالب علم تو 7 درویش بھیجے جاتے تھے. ایک دن یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے واقعہ کہ اس دور میں ایک دن صبح وہاں کی پولیس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے برف پکڑی ہوئی ہے، برف باری ہو رہی ہے اور برف کے وہ ڈھیلے لے کے اپنے جسموں پہ لگا رہے ہیں صبح کے وقت. تو وہ پولیس کال ہو گئی، شور مچ گیا، انہوں نے کہا یہ خودکشیاں کر رہے ہیں اتنی سردی میں -30 میں، یہ کیا کر رہے ہیں، برف جسموں میں لگا رہے ہیں. پتہ چلا جی کہ وہ ہیٹر کام نہیں کر رہے تھے، یہ جو گیزر اس زمانے میں، تو وہ پانی گرم نہیں تھا، تو وہ صبح کی نماز کے لیے طلباء جو ہیں وہ اپنا وضو برف سے کر رہے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے واقعہ تاریخ میں. انہوں نے پکڑا، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے نماز کا وقت ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں. 7 بھیجے جاتے تھے تربیت کے لیے بھی لوگ. یہ آپ کی بات کی تائید میں کہہ رہا ہوں، یونیورسٹیوں کے ساتھ کیوں نہ ہو جی وہ ادارے جو ان کی تربیت روحانی کریں. دلچسپ بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنسز ہے یا دوسری سائنسز ہے، وہاں لیبز ہوتی ہیں، تو سوشل سائنسز کے ساتھ جہاں انسان بنانے ہیں وہاں بھی تو تزکیہ کی لیبارٹریاں ہونی چاہیے، جنہوں نے لوگوں کے دل بدلنے ہیں، لوگوں کے مزاج بدلنے ہیں. آج ساری دنیا سوشل سائنسز کی طرف واپس آ گئی ہے کہ ہم نے جتنی تباہی کا سامان بنا لیا ہے، پھر سے انسان کو انسان بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ سوشل سائنسز سے ہو سکتا ہے. تو سوشل سائنسز نکلسن کا آپ کو واقعہ نہیں سنایا ہوا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ انہوں نے جا کے جب یورپ میں لیکچر دی، اس نے کہا لوگوں رومی اور سعدی پہ اپنی یونیورسٹیوں کے دروازے کھولو، انسانیت کو اگر بچانا ہے، تباہ ہوگی انسانیت. بالکل ایسے 4.5 کروڑ انسان مارے گئے. اب بھی دیکھیں نا یہ جو تباہ و بربادی، یہ جو جنگ و جدل دنیا میں ہے، اگر صوفیاء کی تعلیمات ہو تو وہ تو ایک چونٹی پہ ظلم نہیں کر سکتے، بلی اور کتے پہ ظلم نہیں کر سکتے. بالکل ایسے تعلیمات جو صوفیاء کی، بالکل ایسے جی. اللہ کی مخلوق سے محبت کی لیبارٹریاں جب تک آپ قائم نہیں کریں گے اس وقت تک معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. اور اس وقت یہ ذمہ داری جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں، ان کے جو شعبہ ہے علوم اسلامی اور عربیہ ہے، ان کے اوپر ذمہ داری یہ زیادہ ہے. میں نے تو اپنی خانقاہ کے باہر جو لکھا ہوا ہے نا، وہ لکھا ہوا ہے ماڈل خانقاہ. لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ ماڈل، میں نے کہا کوئی تو بنا کے دکھاؤ. یہ جو کتابوں میں جو ہم باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کدھر ہے، وہ دکھائیں آپ کر کے. میں نے پرسوں بہت پڑھا لکھا نوجوان تھا، اس نے کہا جی میری آج ڈیوٹی کیا ہے محفل میں. میں نے کہا آج آپ جوتے پالش کریں، باہر پالش پڑی ہوئی ہے اور وہ کپڑا لے کے بیٹھ جائیں اور پالش کریں. تو وہ اب ظاہر ہے ایم فل کیا ہوا بندہ بیٹھا ہوا ہے، جوتے صاف کر رہا ہے فلاں.
بعض لوگوں نے دیکھا بڑے غور سے. میں نے کہا یہی تو تربیت ہے اصل. قاضی صاحب حضرت شیخ عبدالرزاق نے اپنے والد گرامی کے جو خطابات جمع کیے ہیں بڑی اہم اس میں باتیں ہیں. ایک یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد گرامی نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ چل میرے ساتھ، کشتی میں سوار ہو جا، طوفان غرق کر دے گا. اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں، پہاڑ مجھے طوفان سے بچا لے گا. سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں طوفان آیا، پہاڑ اسے بچا نہ سکا، وہ غرق ہو گیا. فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہیں بلا رہا ہوں، میرے ساتھ چلے آؤ. اور اگر تم نے میرے ساتھ نہ چلے اور تم نے یہ سوچا کہ ہم بھی لمبی امیدوں کے پہاڑ پر اور حرص اور طمع کے پہاڑ پر بیٹھ کر بچ جائیں گے تو نہیں بچ سکتے. اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم اپنے دل میرے حوالے کر دو، میں تمہیں پاک کر کے دے دوں گا. واہ 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 واہ. یہ سیدی غوث اعظم کا فرمان. یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کے دل میری ایسے کر کے دو انگلیوں میں، میری ان دو انگلیوں میں چاہے تو یوں کر دوں چاہے تو ادھر کر دوں. دوسرا فرماتے ہیں کہ یہ وہی کرے گا جس کا پہلے اپنا قلب انوار الہیہ سے روشن ہوگا. جس کا اپنا ہی قلب اس طرح ہے وہ تو بیڑا غرق ہی کرے گا. سیدی شیخ عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد گرامی نے فرمایا لوگوں، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے ایک مرتبہ فرمایا، لیکن اس سے قبل آپ یہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہو اور رات کو اٹھ کر میرے لیے مجھے یاد بھی نہ کر سکتا ہو. یعنی تہجد کی طرف اشارات. یہ بات کر کے آپ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل، جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، مجھے چاہتا ہے، اس کا مطلوب میں ہوں، جاؤ اس کو تہجد کے لیے اٹھا دو. گویا کہ آج تہجد کے لیے جو اٹھتا ہے جناب جبریل امین کی اس میں تائید شامل ہوتی ہے. وہ مدد کرتے ہیں تو وہ اٹھتا ہے. تو اور فرمایا کہ جو میرا محبوب ہے نا اسے جا کر سلا دو. جو محب ہے اسے تہجد کے لیے اٹھاؤ، وہ اس کو مشقت کرنے دو تاکہ محبوبیت کے درجے پر پہنچے. اور جو محبوب بن چکا ہے وہ میرا مہمان ہو گیا، اور مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی، جبریل جا کر اسے سلا دو. دوسرا اس کا پہلو شیخ عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ ہمارے والد گرامی حضور غوث اعظم نے یہ بتایا کہ وہ جو میرا محبوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے نا اس کو اٹھاؤ، کیونکہ اس کو سلاؤ، کیونکہ اس نے میری محبوبیت کا دعویٰ اس لیے کیا ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں، لہٰذا اس کو ہم توفیق نہیں دینا چاہتے تہجد کی، لہٰذا اس کو جا کر سلا دو. یہ بھی پہلو اس میں ہے. تیسرا حضور شیخ عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ ہمارے والد گرامی 3 باتوں پر بڑا زور دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ساری طریقت اس میں جمع ہے. یہ سیدی غوث اعظم کا لائن آف ایکشن ہے. آپ فرماتے تھے کہ 3 باتیں ہیں. ایک، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے وہ کرو. دوسرا، جس سے روکا ہے اس سے رکو. اور تیسرا، اللہ کے فیصلے یعنی تقدیر پر راضی رہو. فرمایا یہ سارا خلاصہ ہے. اس کی جتنی گہرائی میں جائیں گے سارا دین اسی میں ہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ جی. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات. جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مزملو 117 بار 117 ٹائم پڑھے گا تو وہ شخص ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات پائے گا. شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہے وہ ضرور پڑھے. سیدنا غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں اپنے نفس کو دنیا سے، روح کو تعلقات آخرت سے، اپنے قلب کو ارادوں سے اور اپنے سر کو موجودات سے علیحدہ کر لینا ہمت ہے.